درود شریف جی۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و صحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام احباب توجہ سے سماعت فرمائیں۔ اللہ جل شانہ کے لیے محمد و محاسن تعریفیں، جس نے اپنے جلووں کو دیکھنے کے لیے ہمیں آنکھیں عطا فرمائیں اور اپنے جلووں کی اماجگاہ چہرہ مصطفیٰ کو بنا دیا۔ خود پردے میں رہا اور پردے کے سامنے صورت مصطفیٰ فرما۔ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کو؟ اس رب کے لیے تعریف کہ جو خود پردے میں رہا اور پردے کے سامنے مصطفیٰ کو کر دیا۔ اپنی معرفت، اپنی پہچان، اپنا قرب دینے کے لیے انسانوں کو در مصطفیٰ بتایا، پھر اعلان فرما دیا میرا وہ ہے جو مصطفیٰ کا ہے، اور جو مصطفیٰ کا نہیں وہ میرا بھی نہیں۔ بے حد بے حساب لامحدود انگنت درود اور سلام ہو ہمارے آقا و مولا و ماوا و ملجا کی ذات بابرکات پر، جن کی محبت کا ایک قطرہ بھی اگر کسی سینے میں آ جاتا ہے تو اللہ اس سینے پر آتش دوزخ کو حرام فرما دیتا۔ مجھے لمبی باتیں نہیں آتی، ایک ہی بات اللہ سبحانہ نے میرے دل و دماغ میں نقش فرما دی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ پاک جس پر خیر کا ارادہ کرنا چاہتا ہے، جس پر فضل کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے، جس سے راضی ہونا چاہتا ہے، جس کے پاپوں کو چھپانا چاہتا ہے، جس کے ذنوب کو حسنات سے بدلنا چاہتا ہے، جس گھوڑے کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، اس کے دل میں کلیجے میں عشق مصطفیٰ کی چنگاری روشن کر دیتا ہے۔ پھر وہ کیسا ہی کیوں نہ ہو، پھر اس کی شکل نہیں دیکھی جاتی، وہ تو بنائی اس نے خود ہے۔ رنگ نہیں دیکھا جاتا، وہ تو دیا ہی اس نے خود ہے۔ نہ شکل، نہ عقل، نہ فہم و فراست، نہ کنبہ قبیلہ، کوئی شے نہیں دیکھی جاتی، بس عشق مصطفیٰ دیکھا جاتا ہے، اور جس کے دل میں وہ ہوتا ہے وہی خدا کے قریب ہو جاتا ہے۔ حضرت اقبال رحمت اللہ علیہ تعالی نور اللہ مرکزہ الکریم، یہ اس لیے بھی میں باتیں تمہید میں اس لیے باندھ رہا ہوں کہ آپ نے برسی بھی حضرت نصرت رحمت اللہ علیہ کی رکھی ہے، پریشان نہ ہوگے اور رحمت اللہ علیہ کے آتے ہیں سارے آگو رحمت اللہ علیہ، سارے بولو۔ یہ سنیوں کی بھی مجھے سمجھ نہیں آئی، نسبتیں بیان کرنے پہ آئیں تو فرماتے ہیں کتے بھی جنت میں پہنچ جاتے ہیں، جب بات ماننے اور سمجھنے کی آتی ہے پھر آئیں بائیں شائیں کرتے ہیں۔ آئیں بائیں شائیں نہ کرو، بات آئیں بائیں شائیں کی نہیں ہے، گل ساری سرکار دی ہے۔ میں نے اس لیے یہ تمہید باندھی ہے کہ اقبال رحمت اللہ علیہ تعالی، ساری دنیا اقبال کا نام جانتی ہے، بلکہ اس صدی میں جہاں جہاں عشق رسول پہنچا ہے، پیچھے کہیں نہ کہیں اس صدی میں ہاتھ اقبال کا نظر آتا ہے۔ اگر بابا رضوی کی گرم گرم تقریریں ہیں تو پیچھے اس میں بھی اقبال ہی ہے، اگر کسی اور علامہ مولانا کی گفتگو ہے گرم گرم تو پیچھے ہوئی ہے قلندر لاہوری۔ اور مجھے ان کی ایک بات یاد آتی ہے کہ جب آپ کا وصال ہوا تو آپ کے جو سیکرٹری تھا آپ کا، اس کو خواب میں آپ نے زیارت کرائی، اس نے کہا اقبال آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا بات تو بڑی لمبی چوڑی ہونی تھی،
لیکن حق تعالی سبحانہ جل وعلا نے غیب سے آواز دی فرشتوں کو، یہ دیکھ لو کہ حساب کرتے ہو، انہوں اساں اسے دیڑے بخش دیتا سی جدوں انہیں اے گل لکھی سی کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے۔ اے پترو عشق رسول بہت بڑی شے ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ خدا کی عزت کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں، قرآن لے آؤ ہنجدوں میں میرے ہاتھ پہ کھاؤ، اگر میں ان سے محبت کروں اللہ کے لیے اور یہ مجھ سے کریں، حضور دی ذات ہے ہی وراء الورا ہے، سن دے ہو پہ کہ کوئی نہیں، اے تو کوئی بندہ بیٹھے رہنا، کوئی شخص، یہ بڑے بڑے حضرات کو چھوڑ دیں، یہاں سے کوئی ملنگ سا بندہ ہو، کوئی ملنگ سا، اس ملنگ سے میں محبت کروں اللہ کے لیے اور وہ ملنگ کرے میرے لیے، مجھے 30 پاروں کی زیروں زبروں شدوں مدوں کی قسم ہے کہ صرف یہ محبت ہمیں خدا کے قریب کر دیتی ہے۔ سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں، نہ میں نبی نہ رسول، نہ سامنے والا نبی نہ رسول، میں بھی کمینہ گناہگار، سامنے والا چلو مجھ سے بہت بہتر، اگر ہم ملنگ ایک دوسرے سے محبت کریں تو حضور نے فرمایا مجھے میرے رب کی قسم تیسرا اللہ آ جاتا ہے جو ان دونوں کو محبوب بنا لیتا ہے۔ اگر میری تم سے محبت کھالی نہیں جاتی تو پھر تمہاری اور میری محمد سے محبت کھالی۔ اب اپنے دلوں سے پوچھو، میں حدیث شریف پڑھنے لگا ہوں، مگر دلوں سے پوچھو، فیصلہ کرو۔ مجھے ذاتی طور پر بھی محبت ہے نصرت فتح علی خان سے، یہ یقین کریں اگر وہ آج زندہ ہوتے تو میں کب کا ان کو اپنے آستانے پر بلا کر 36,000 مرتبہ سن چکا ہوتا۔ یہ میں آپ کو حق کہہ رہا ہوں، بلکہ آ جاتے بھی گاڑی میں میرے ایک ساتھی نے مجھے کہا بس کہہ کریے نصرت صاحب فوت ہو گئے، وگرنہ تو انہوں نے چھڑنا نہیں سی۔ میں نے کہا چھڑیا تو میں ہن بھی نہیں جا رہا، چھڑنا نہیں کا کیا مطلب ہے؟ او بھائی، او خدا کے بندو، مولوی ٹیب ذرا میرے والے پاس توجہ کرنا، جنت تہاڈی تے میری ہی نہیں، ان سارے گناہگاروں کے بھی ہے جو ساری زندگی مصطفیٰ کے گیت گاتے رہے، ہمارا کوئی اجارہ اور قبضہ نہیں ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں نصرت دے گناہ اللہ ادو ہی بخش دیتے ہون گے جدوں نصرت نے شعر پڑھیا سی کہ کملی والے محمد تو صدقے میں جا جنہیں آ کے غریباں دی باں پڑھ لے۔ لہذا یہ سارے کان کھول کے سنیں، ہم ذرا مولوی ٹائپ جو لوگ ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں جنت ہماری ہے دوسرے کی نہیں، اللہ تے کتے نو پانی پلانا والے نو جنت دے دیتی ہے، بولو دی ہے کہ نہیں دی؟ اونچا بولو، سارے بولو، دی ہے۔ اور 100 سال کا پاپی حضور دا نا چم بیٹھا، 100 سال دا پاپی، سنو نیکو، 100 سال کا پاپی حضور کا نام چوم بیٹھا، اس کے پلڑے میں ترازو میں اعمال کے ایک طرف 100 سال کے پاپ ہیں اور دوسری طرف حضور کے نام کا چمہ۔ رب نے فرمایا میں گناہ نو نہیں ویکھنا، میرا مطلب چمے نہ لے، چونکہ چمہ ہے محبوب دے نا دا۔ فرمایا محبوبہ جے گناہ ویکھا تیرا رب بھی نہیں، فرمایا گناہ سارے بخش دیے صرف تیرے نام کے چمے۔ کوئی بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے بھی میری طبیعت صحیح نہیں ہے، متغیر ہے، مگر پھر بھی بیان کرنا مشکل ہو رہا ہے مجھ سے، مگر میں حاضر ہوا ہوں اور یہی بات کرنے کے لیے آیا ہوں کہ صرف حضور کے ہو جاؤ، اور جو حضور کا ہو جائے پھر اس کو ناپو مت، اور پھر یہ نہ کہو کہ اے ہنج ہے تے ہنج ہے، اے ہنج ہونج چھڈو، جیڑا نبی کے کھاتے میں آ جاتا ہے وہ جنت کے آتے میں آ جاتا ہے۔ اور یہ سارے کان کھول کے سن لیں، توجہ جی، یہ سارے کان کھول کے میرے کلیجے کے ٹکڑوں سن لو، جتنے نیک ہو تمہیں سلوٹ، سلامی، مگر یہ گناہگاروں سے بھی نفرت نہ کرنا
گناہگاروں کو نیک بنانے کی کوشش کرو، مگر گناہگاروں سے نفرت نہ کرنا، کیونکہ کملی والا کل قیامت کے دن سب سے پہلے انہیں اپنی چادر میں چھپائے گا۔ یہ تو صحیح حدیث ہے، اور میں نے جو حدیث بیان کرنی تھی اس طرف میں لوٹتا ہوں۔ یہ صحیح حدیث ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اپنی شفاعت کی چادر میں اپنی امت کے بڑے 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 گناہگاروں کو لے لوں، اور یہ ممکن نہیں کہ بنی اسرائیل کی رنڈیاں بخشی جائیں۔ کان کھول کے سنو، بنی اسرائیل کی، اچھا بولو، پھر بولو، بنی اسرائیل کی رنڈیاں بخشی جائیں اور رسول اللہ کی امت کے گناہگار نہ بخشے جائیں، اور ممکن ہی نہیں ہے۔ اگر بنی اسرائیل کی مغنیاں اللہ کی رحمت سے محروم نہیں رہ سکتی تو محمد کا غلام۔ میرا زور اللہ کی رحمت کے بیان کرنے پر ہے، میری گفتگو کو ہرگز کوئی مطلب اور نہ نکالے۔ جو بندہ کسی سے محبت کرتا ہے اللہ کے لیے، اللہ اسے بخش دیتا ہے۔ پھر حضور کی محبت کا عالم کیا ہے؟ حضور کی محبت کا وفی روایت ادریس الخولانی انہو قال دخلت مسجد دمشق، حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں میں دمشق میں مسجد میں داخل ہوا، فائزہ فتن شاب براق الصنایا، میں نے مسجد میں دیکھا ایک نوجوان ہے جنہیں دندوں وچوں نور پہ نکلدا ہے۔ دب کے بولو، کے پہ نکلدا ہے؟ اچھا بولو۔ کہا میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا، یہ تابعی ہیں۔ حضرت ادریس خولانی فرماتے ہیں میں دمشق کی مسجد میں داخل ہوا، میں نے ایک نوجوان دیکھا، وہ دندوں وچوں نور پہ نکلے، نور دندوں وچوں، اور فرمایا فائز الناس معو، لوگ اس کے ساتھ تھے۔ وفی روایت ومن الصحابۃ عشرون، وفی روایت ثلاثون، ایک روایت میں ہے کہ اس کے گرد 10 صحابی تھے اور اس جوان کے گرد، اور ایک روایت ہے کہ اس صحابی کے گرد 20 صحابی تھے اس جوان کے گرد۔ سال تو انہو، وہ فرماتے ہیں میں نے لوگوں سے پوچھا اے جنا کون ہے جڑا گلاں کردا ہے تے منہ وچوں نور نکلدا ہے؟ فقیلا ھذا معاذ بن جبل، مجھ سے کہا گیا یہ رسول اللہ کا صحابی معاذ بن جبل ہے۔ ذرا کان کھول کے سنی جاؤ، فرماتے ہیں میں نے دسیا گیا ہے معاذ بن جبل ہے۔ میں نے کہا اچھا، میں واپس آ گیا، رش تھا اس وقت، دوسرے دن میں سویرے میں ٹر گیا مسیتی سارے تو پہلے، نماز دا بھی یہ ٹائم نہیں سی۔ جدوں میں پہنچیا تو میں نے دیکھا وہ جوان نفل پڑھ رہا ہے، میں کھلو گیا، فانتظرتہ، میں نے ان کا انتظار کیا، اور جب وہ نماز پڑھ چکے سلام پھیرا، میں انہوں نے اگلے والے پاسوں آیا، اگوں آ کے میں انہوں نے کہا سلام آپ پر، انہوں نے کہا وعلیکم السلام، کون ہے، کیا گل ہے، کتوں آیا ہے؟ میں کہا تھی دا میرا نام ادریس ہے۔ تو میں جدوں دا سنیا تسی حضور دے ہو، حضور دے صحابی ہو، میں نے کل دا تواڈے نال عشق ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اچھا بولو، محبت ہو گئی ہے۔ انہاں فرمایا کس واسطے؟ قلت للہ واللہ انی لأحبک للہ، اللہ کی قسم مجھے اللہ ہی کے لیے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ انہاں فرمایا قالا للہ قلت للہ، وقال للہ قلت للہ، وقال للہ قلت للہ۔ انہاں کہا اللہ واسطے، میں کہا جی، انہاں کہا اللہ واسطے، میں کہا جی، انہاں کہا اللہ واسطے، میں کہا جی۔ تیجی باری جدوں میں کیا نا، چوتھی باری حضرت نے فرمایا فاخذ بحب ردائی، میں نے چادر کی ہوئی تھی، چادر میں کر کے تو اندساں پڑھو، اٹھنا جی اٹھنا،
میں کر کے آپ کو بتاؤں صحابی نے کیا کیا. کہتے ہیں میں نے یہ چادر کی ہوئی تھی، ایسے انہوں نے چادر کی ہوئی تھی دونوں طرف، یقیناً سردی کا موسم ہوگا. فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ کہا نا للہ فآغذ بحبو ردائی وجبزنی الیہ. سبحان اللہ، چادر پھڑ کے میں نے کھینچیا، میں نے سینے سے لگایا اور فرمایا ابشر، تجھے خوشخبری ہو، بشارت ہو، سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہاں کنن نال میں اپنے آقا کو سنے ہیں یقول، انہوں نے فرمایا قال اللہ تعالی عز وجل، حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبازلین فیہ. فرمایا جاؤے تینوں مبارک ہوئے، تو بھی خدا دا محبوب بن گئے، چونکہ میں نے سرکار سے سنا ہے. سرکار نے فرمایا جو دو بندے اللہ کے لیے محبت کریں اللہ ان دونوں کو ہی اپنا محبوب بنا لیتا. اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر ایک سوال کرنا چاہوں گا، فیصلہ آباد والو، تم مجھ سے محبت کرو تو محبوب بن جاؤ، میں تم سے محبت کروں تو محبوب بن جائیں. اور اگر ہم سارے حضور سے محبت کریں تو عالم کیا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ نصرت فتح علی خان رحمت اللہ علیہ پر اللہ کی یہ عطا تو تھی ہی کہ اللہ پاک نے شخص کے ہونٹوں سے کہیں شان مرتضیٰ کا اعلان کرایا، کہیں شان مصطفیٰ کا اعلان کرایا. میں نو دوسرے کمن الغرض نہیں، کسی کے خراب عیب ہوں تو ایک رتی عشق رسول کی ان کو جلا دیتی ہے. اے غلط اعلیٰ حضرت بریلوی نے بھی لکھی ہے، فرماتے ہیں قسم ہے احمد رضا کو حضور کے رب کی کہ اگر کسی کے نامہ اعمال میں خراب ہاں گناہ ہوں، اگر ایک چنگاری عشق رسول کی وہ جلا لے تو سارے گناہوں کے کھلیان ایک لمحے میں جل کر خاکستر. میں اسی نظریے کا بندہ ہوں اور یہی میرا مزاج ہے اور یہی میرا خیال بھی ہے کہ جس کے من میں حضور کی محبت کا ایک قطرہ ہو، ایک قطرہ، اللہ پاک کی بندہ وہ رحمت میں آ جاتا ہے. لمحہ نہیں گناہگار، ہاں ٹھیک ہے میں سب سے بڑا گناہگار ہوں اس پوری زمین پہ، حضور کی امت میں خیال ہے میرا کہ مجھ سے بڑا گناہگار کوئی نہیں. میں پھر دہرانے لگا ہوں جملہ، میرا یہ خیال ہے کہ حضور کی پوری امت میں آج نہیں قیامت تک شاید مجھ سے بڑا کوئی گناہگار آئے، مگر یہ خیال بھی ساتھ ہی ہے قیامت کے دن لگتا یہ ہے کہ کھرب امتیوں میں سرکار کی نگاہ جب مجھ کتے پر پڑے گی تو فرمائیں گے ادھر آ، تو ہی کہندہ سائیں گل ساری سرکار دیئے. یہ خیال بھی دامن گیر ہے. گناہ ایک اور چیز ہے پر مصطفیٰ کی عطا ایک اور چیز ہے. کیا آپ لوگوں نے علماؤں سے نہیں سنا ہوا؟ کیا آپ نے مولوی صاحبان سے یہ حدیث نہیں سنی کہ گناہگار کا گناہ بھی سرکار چاہیں تو انعام میں بدل ڈالے؟ نہیں معلوم آپ کو؟ ایک بندہ روزہ توڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، حضور اسے کھجوروں کا ٹوکرا دے دیتے ہیں اور فرماتے ہیں جا کھا اور تیری بیوی بھی کھائے، اللہ نے تیرے گناہ کو معاف کر دیا ہے. اور کیا خدا کی حد توڑنے والے کو انعام دیا جاتا ہے؟ اور نہیں دیا جاتا. پر ایک ہستی ایسی ہے جسے خدا نے مختار کیا ہے، وہ چاہے تو رب سے عرض کر کے بندے کو سزا کے بجائے انعام عطا، کیونکہ گل گناہ دی نہیں، گل ساری سرکار دی. حضور علیہ السلام کی محبت حرف آخر ہے. اور میں ساتھ ساتھ دونوں باتیں چلا رہا ہوں تاکہ یہ کچھ لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے نا تو یہ قوال حضرات نے انہاں دا بھی کدی برسی ہو سکتی، عرس ہو سکتا ہے.
احتیاط رکھنا، حضور گناہگاروں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. میں نے اپنے آپ کو، میں کہتا ہوں میں نصرت دی جتی جگہ بھی نہیں، وہ بھی میرے تو چنگی ہے. میں اپنے آپ اپنی بات کر رہا ہوں. ہمیں مارا ہی اس شے نے کہ تو ہنجے، تو ہنجے، تو ہنجے. ایس چیز نے سن تباہ کر کے رکھ دیتا ہے. حضور کی مجلس میں ایک بندہ بخاری پھر بخاری شریف، بخاری شریف تیجی واری پھر بولن لگا بخاری شریف. راوی کا نام انس بن مالک. کیا ہے؟ بولو. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں جا رجلن، حضور کو ایک بندہ آیا، بشارب الحمرا، شراب پی ہوئی تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ آ گیا محفل میں، ہے بھی صحابہ میں، شراب بھی حرام ہو چکی ہے. میں تمہیں گناہوں پر دلیر نہیں کرنے آیا، میں تمہیں اپنے آقا کی قوت بتانے آیا ہوں، میں تمہیں غلامی رسول میں کھینچنے کے لیے آیا ہوں، میں تمہیں حضور پاک کی رحمت بتانے آیا ہوں. بندہ آ رہا ہے، شراب پی لی ہے، 20 مرتبہ پہلے شراب پینے کے عوض حد بھی لگ چکی ہے، اور وہ ڈولتا ہوا آ رہا ہے اور پی جے لئی. حضور نے دیکھا، حضور نے فرمایا بکے تو میرے صحابہ اس کو اپنے سنگی نو ملامت کرو، نہیں پینی تھی، یہ کام نہیں کرنا تھا، کیوں کیا ہے؟ حضرت انس فرماتے ہیں، توجہ جی توجہ، دائیں پہ نہیں، توجہ. اے دو گلاں میں کردہ خدا دا واسطہ سن لو. اے بھی توانو پتہ نہیں کوئی سنن تو بعد دنیا تو سن پتروں نکل جانا ہے تو لبنیاں یا نہیں لبنیاں. میرے کلیجے کے ٹکڑوں فرمایا، جب وہ آئے حضور نے فرمایا بکے تو اس کو ملامت کرو. حضرت انس فرماتے ہیں اساں اٹھے ہاں، اٹھ کے وہ نیڑے گئے ہاں، فضربنا بثوبہ وبنعلہ وبیدہ. ہم نے کسی نے ہاتھ سے ایسے کیا ہوئے مستخشیت من رسول اللہ وما خشیت اللہ تعالی. تجھے خدا کا خوف کرنا چاہیے تھا اور حضور کی حیا کرنی چاہیے تھی، نہیں پینی چاہیے تھی. اور کسی نے اس کو ایسے ہاتھ سے مارا، کسی نے کپڑے نو ہینج کولنا وٹ لیا، کولنا کپڑے نال ہینج کیتا. اوئے خیال کرنا چاہیے. کسی نے مکے سے، کسی نے بنال ہی موزے سے یا نال سے. حضرت انس فرماتے ہیں اتنے میں سرکار تک دے رہے نے ساری کہانی، وہ دے رہے نے اپنی اکھاں نال. پترو تہن کدے حضور دی محبت دا پتہ لگ جائے تواڈے کلیجے پھٹ جان. خدا دی قسم ہے تساں اٹھدیاں بیندیاں سرکار کرو. سرکار کے سوا تمہارے لبوں پر زبان نام نہ آئے. تم سنو تو سرکار کا نام، تم بولو تو سرکار کا نام، تم سرکار کے عشق میں چلے ہو جاؤ. اگر تمہیں یہ سمجھ آ جائے کہ خدا کی خدائی میں اتنا پیار کرنے والا کوئی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ نے والا کوئی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ نے والا کوئی نہیں ہے جتنا مصطفیٰ نے والا. ہوں آپ سوچ پترا جی علی دا یہ حال ہے تو علی بنان والے محمد عالم کے اتھے ہی فیصلہ کر لو. میرے کلیجے کے ٹکڑوں پھر آئیں، توجہ رہے اس نقطے پر. جب وہ بندہ، جب اس کو یہ دربنا بثوبہ وبنعلہ، کپڑے نال ہاتھ نال تے بیدہ ہاتھ نال بنعلہ نال نال، اساں انہوں کیا ما خشیت اللہ، تن اللہ دا خوف نہیں آیا. ومستخشیت من رسول اللہ، حضور دا حیا بھی نہ آیا. فقال بعضنا، انس پاک فرماتے ہیں ہم میں سے کچھ دوستوں نے یہ کہہ دیا اخزاک اللہ. اے سنے ہیں سارے، اسی ایک دوجے نو رگڑے دے رگڑا، بندے نو بندے دا پتر تو سن کدے بنن ہی نہیں نہ دیتا. کدے گناہگار توبہ کرنا بھی چاہے ہم نہیں کرنے دیتے. اوے اے دا کم اے فلانا اے ہن نیک بن تکے اوے مہینے پہلے دیڑے کرتوت نے میں تانوں دسا اور بتلاؤ اسلام میں مہینے پہلے کی بات ہے. اور بولو منہ چوں گنگیو، اور بولو ہے
وہ اسلام میں 1 منٹ پہلے کی بات ہے، وہ بولو اسلام یہ کہتا ہے، اور جس ٹائم بندہ کہہ دے میں نے توبہ کی تو پچھلی چھٹی، کہو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ۔ ہم تو بندے کو نیک ہی نہیں ہونے دیتے، اگر کوئی ہونے کی کوشش بھی کرے ہم کہتے ہیں نا جی نا یہ کم ہے جی۔ اگر یہ تانے والی بات ہوتی تو کبھی حضور حضرت عمر فاروق کے لیے نہ فرماتے۔ حضرت عمر فاروق کفار کے گروہ کے سرخیل تھے، حضرت عمر فاروق نے وہ گناہ کیا، اب میں نہیں کہتا مگر وہ گناہ اتنا بڑا تھا جس کا ارادہ انہوں نے کیا۔ حضور کی گردن کاٹ کے میں لاتا ہوں، گردن کاٹ کے لاتا ہوں۔ ابو جہل نے کیا جا، لیکن راہ میں اللہ کا فضل ہو گیا، حضرت عمر فاروق دی نیت بدل گئی۔ قرآن دیا اتنا سنیاں چھڑو اس گل نو 100 گز رسا سرے تے گنڈ، اللہ نے ارادہ کر لیا، پھر سبب بنا دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور نے فرمایا لا نبی بعدی، فرمایا میرے بعد نبی کوئی نہیں، لیکن اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ نبوت والے اوصاف اس عمر میں ہیں۔ یا رسول اللہ کل تک تو یہ کفار کے لیڈر تھے، فرمایا جب اس نے میری محبت دل میں رکھی اللہ نے پچھلے گناہ معاف کر دیے، اسے کمال عطا کر دیے، اسے کمال عطا کہہ دو زور سے سبحان اللہ، کہہ دو زور سے سبحان اللہ۔ اسلام اس بلندی پر لے جاتا ہے، اسلام تھلے نہیں آن دیندہ، پر اسی اگے ہی نہیں جان دیندے۔ ایک لاہوریاں وچ گل بڑی مشہور ہے، اجازت ہے تو آکھاں، لاہوری آدن پیر دی موچ تے گندی سوچ، پیر دی تے گندی اے دوویں اگے نہیں ودن دیندیاں، جے پیر دی پوچھ ہو جائے تو اگے بندہ، تے جے گندی سوچ ہو جائے تو اگے، اوہ سوچ گندی نہ رکھ، عشق مصطفیٰ دا رکھ، تیرو پیچھے ہونی نہیں دے گا، آگے ہی تیرو پیچھے ہونی نہیں دے گا، آگے ہی اچھا لو جی I love you too، اور خوش ہو جے میرے لو یو آکھن نال تسی حضور دے نیڑے ہو جاؤ تو میں تو خون پیش کر دیا اپنا، او کسے بہانے آؤ صحیح، یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خالی ہیں جام سارے بھر، او کسے بہانے نال حضور دے نیڑے ہو صحیح۔ آپ پترو ایک باری بندہ ٹر پوے حضور علیہ پاسے، آپ ہی صورتاں بھی بدل جاندیاں، سیرتاں بھی بدل جاندیاں، حال بھی بدل جاندن، احوال بھی بدل جاندن۔ قسم رب کی میں نے شراب کے نشے میں رقص کرنے والوں کو حضور کے دامن سے لگنے کے بعد غوث بنا ہوا دیکھا ہے۔ ہاتھ دو میں چکے آنکھوں سبحان اللہ، اے حضور ہی دہن جڑے تکدے کچھ نہیں، آ جا بس آ جا بس آ جا، اوہ تجھے ہو جاوی ہیں آ جا، آنا تیرا کام ہے، رب سے ملانا مصطفیٰ کا۔ لو جی اگے گل سنو حدیث شریف پوری۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جب ہاتھوں سے کپڑے سے نالین سے انہیں ملامت کی، بولتے رہے، حضور چپ رہے، بولتے رہے۔ بخاری شریف ہیں، اگر کوئی میرا ڈاڈا جا پرائے کہہ دے وے ایہو جیاں گلاں نہیں کرنیاں چاہیدیاں عوام وچ، انہاں نوں میں پوچھدا واں حضور بیان ہی کیوں فرمائی عوام وچ؟ حضور تو زیادہ سیانے بننے دی میرے پراؤ کوشش نہ کرو، حضور نے بیان کیتی اس واسطے ہے کہ رند سارے حضور دے دین وچ آ جائے۔ حضور نے فرمایا اچھا پہلے تو چپ، بالکل خاموشی چھا گئی، حضور تکتے رہے۔ جب وہ کچھ لوگوں نے کہا اخزاک اللہ ہو، خدا آپ کو ذلیل کرے، رسوا کرے۔ ان صحابہ ہی سن جڑے کہہ رہے سن اچھا بولو، اچھا بولو، پھر بولو، پھر بولو، پھر بولو، صحابہ ہی تھے نا، انہوں نے کہا اخزاک اللہ ہو، حضور اٹھ کے کھلو گئے، حضور دے چہرے دا رنگ بدل گیا، اور حضور دے جملے سنو،
میرے آقا سائیں فرمانے لگے لا تقولوا ہاکذا، انج نہ آکھو، انج اچھا بولو، فرمایا لا تقولوا ہاکذا، ایسے مت بولو کہ خدا اسے ذلیل کرے، کیوں میرے سامنے اسے خدا ذلیل کرے؟ فرمایا یہ نہ بولو بل قولوا اللہم اغفر ہو ورحم ہو، بلکہ یہ کہو اللہ اس کی گناہ کو معاف کر دے، اللہ اس پر رحمت کے دروازے کھول۔ ہاتھ چک کے آنکھو سبحان اللہ، پھر کہو سبحان اللہ۔ کرتا ہوں میں یہ بھی بات کرتا ہوں تو اور بھی دو چار نصیحتیں کرتا ہوں۔ میرے کلیجے کے ٹکڑوں بات سمجھ آئی ہے تو کسی نے نفرت نہیں کرنی، حضور دے عشق دی دعوت دینی ہے کہ دی اے نہیں تو ہنجے اے جتنے وڈے ولی ہوئے تو مبلغ ہوئے پترو اے گناہ چو نکل گئی ہوئے، یہی گل ہے کہ نہیں؟ اچھا بولو تو جے انہوں نے نفرت کی جاندی ہے نیڑے ہوندے، کبھی زندگی میں گناہگار سے نفرت نہ کرنا، گناہ سے نفرت کرنا، گناہگار سے نہ کرنا، گناہگار سے پیار کرنا، اور پیار کر کے اتنے قریب کرنا اسے کہ اسے بوئی کا ہی احساس نہ رہے، جب وہ تیرا ہو جائے گا تو اسے پکڑ کے مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینا۔ طریقے اولیاء یہی ہے، طریقے صوفیاء یہی ہے، اور باقی آپ کی تھوڑی سی ذہنی ٹیوننگ کے لیے یہ کہہ رہا ہوں۔ حدیث شریف کا بھی ایک جملہ باقی ہے، حضور نے آگے فرمایا واللہ ما علمت الا انہ یحبنی ویحب اللہ، فرمایا میرے صحابہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ خدا اسے رسوا کرے وہ مجھ محمد کا اعلان سنے، میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اس کے متعلق میں یہی جانتا ہوں یہ گناہگار ضرور ہوا ہے لیکن اس کے دل میں میری محبت بھی موجود ہے، خدا کی بھی موجود ہے۔ کہو سبحان اللہ، کہو سبحان اللہ۔ تو کسی کا گناہگار ہونا یہ اور بات ہے، اور کسی کا حضور کا غلام ہونا یہ اور بات ہے، اور یہ کان کھول کے سن لو، جتنے مرضی ہے گناہ ہوں اگر حضور کی محبت ہوگی تو اللہ ہم پر فضل فرما دے گا، اور جتنی مرضی ہے نیکیاں ہوں، نمازیں ہوں، حج ہوں، زکاتیں ہوں، داڑھی شریف اتنی لمبی ہو، پگڑی اتنی لمبی ہو، جبے 15 من کے ہوں، اگر حضور کی محبت نہیں تو بے سود ہے نمازیں، بے سود ہے مسجدیں، بے سود ہے کعبے کا طواف، اور اگر حضور کی محبت ہے تو جس طرح حضور کی نفرت نیکی نہیں رہنے دیتی، حضور کی محبت اسی طرح گناہ بھی نہیں، حضور کی نفرت اور حضور کا بغض اور حضور کی گستاخی یہ جنازہ نکال دیتی ہے نیکیوں کا اور اچھے اعمال کا، اور حضور کی محبت جنازہ نکال دیتا ہے گناہوں کا۔ جیسے جیسے محبت آتی جاتی ہے گناہوں کی چھٹی ہوتی چلی جاتی ہے۔ بلکہ اگر آپ میں سننے کی صلاحیت اور برداشت ہے، اور اگر کوئی اس پر ہی فتویٰ نہ ٹھوک دے کہ کیا کہہ رہا ہے تو میں کلمہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں۔ میرا ایمان یہ کہتا ہے ابھی اس پنڈال سے نکلنے کے بعد ایک بندہ بھی ایسا نہیں رہے گا اس پنڈال میں اللہ جس کی مغفرت نہ فرما دے۔ اور اگر آپ یہ کہیں کہ بھئی آپ کو کیسے پتا، آپ قسم کھا رہے ہیں کوئی غیب کا علم ہے، تو میں کہوں گا ذرا ٹھہرو، پہلے اعلیٰ حضرت بریلوی کی بات سن لو۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کر کے واپس آ رہے، ماں کے ساتھ آ رہے، جہاز ڈولا، بحری جہاز ڈولا،
ماں بھی پریشان، مسافر پریشان، نا خدا جو کپتان ہے، کیپٹن ہے، جہاز چلانے والا، بحری جہاز کا چلانے والا، وعدہ ہے بھائی کلمہ شہادت پڑھ لو سارے جنے، تسی بھی پڑھ لو، میں بھی پڑھ لوں، پڑھ لو، کوئی لازمی موت کے وقت ہی پڑھنا ہے، ابھی بھی پڑھو، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ اس نے کہا بھئی سارے کلمہ شہادت پڑھ لو، بس ساڑھے چو بچنا کسے نہیں۔ لوگوں نے رونا شونا شروع کر دیا، آہا، اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے، کلمہ شہادت بھی پڑھ رہے تھے۔ ماں نے آکھیا پترا اسدائیں، آکھیا اماں غم نہ کر، اللہ کی قسم جہاز نہیں ڈوبے گا، اللہ کی قسم جہاز، ماں نے کیا پترا قسم تو چاندہ جہاز تو چلاندہ پہ ہیں، کپتان پہ چلاندہ ہے، جہاز تے کپتن چلا رہا ہے نا، تو اس کو پتہ ہے نا۔ آپ نے فرمایا اماں میں قسم کھا کر پھر کہتا ہوں جہاز نہیں ڈوبے، لاؤ میری جان، چھٹ گزری، کپتان کہندہ ہے سنگیو عجیب نظارہ ہے قدرت دا، آج تائیں انج ہویا نہیں، آج ہو گیا، آج تائیں انج ہویا، آج ہو گیا۔ سنگیو اے جہاز دا بچنا ممکن ہی نہیں سی، اللہ نے کوئی خاص ہی فضل فرمایا ہے۔ بمر چو نکل آیا، اب آواں پہلے مخالف سن ہن موافق چل دیاں، لو جی چل دیاں پہنچ آئے، وہاں سے چلے بمبئی، بندرگاہ بمبئی، وہاں پہنچے، لوگوں نے ہار مار ڈالے جیسے عمرے والوں کو ڈالے جاتے ہیں، حج والوں کو۔ اعلیٰ حضرت گھر پہنچے، سنگیاں مبارکاں دیتیاں ٹر گئے، فارغ ہو کے اندر بڑے گھر کمرے گئے نا اپنے آرام واسطے، اماں آگئی، بولا پتر ساری دنیا تیرے ہاتھ پیر چم دی ہے، اعلیٰ حضرت کہہ دیئے میرا ہے تو پتر، میرے دودھ دا واسطہ دے کے میں تیرے پوچھ دیاں، جیڑا میری چھاتی چو تو پیتا ہے، اے گل دس میں نو قسم کیوں اٹھائی تو نے، اور پھر ہوا بھی ویسے ہی جیسے تو نے کہا، قسم کیوں کھائی ہے یہ بتا دے۔ فرمایا امی جی احمد رضا کون ہوتا ہے؟ اپنے بوتے پر قسم کھانے والا، وہ تو جب ہم جہاز میں بیٹھے تھے میں نے ایک دعا پڑھ لی تھی، حضور نے فرمایا پیارے مصطفیٰ نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مسافر کسی کشتی یا سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، وہ سواری وہ کشتی غرق نہیں ہوگی، میں اس کا ضامن ہوں، میرا رب اسے حفاظت سے پہنچائے گا۔ کہا ہم نے جو قسم کھائی نا اپنی حیثیت سے نہیں کھائی، محمد عربی کے قول پہ کھائی ہے، چونکہ گل احمد رضا دی نہیں، گل ساری سرکار۔ تو میرا ایک باری کٹھے ہو کے بولو گل ساری، اور اچھا بولو گل ساری، گل ساری، گل ساری، گل ساری، نہ آر دیے نہ پار دیے گل ساری، نہ دو دیے نہ چار دیے گل ساری، او جڑی ڈبے بیڑے تار دیے او گل ساری۔ ہے یہ حضور کی بات، کوئی دوسری بات نہیں ہے۔ اللہ پاک نے پوری کائنات بنائی حضور کے لیے، حضور اللہ سے ہیں، کائنات اللہ سے نہیں ہے، کن کھول کے سن لو، نہ یہ زمین آسمان چاند تارے یہ کچھ مچ، یہ لو، یہ کرسی مرسی، یہ قلم شلم، یہ جبریل پاک علیہ السلام و سارے ملائکہ علیہم السلام، ایک بھی اللہ سے نہیں ہے، یہ سارے حضور سے ہیں، حضور اللہ سے ہیں۔ یہی گل اعلیٰ حضرت نے کی تھی، تم سے بنا، تم سے بنا، تم بنا، تم بنا، تم سے بنا، تم بنا سمجھو،
کہ بغیر تم سے بنا تم بنا تم پہ کروڑوں تم پہ کروڑوں جو شے سرکار سے ہے گل ساری سرکار دی ہے واللہ سرکار دیے. یہ جو میں نے کہا مغفرت کی تو اتنی کہانی ہے نا کہ اللہ جسے چاہے بخش دے. تو حضور نے فرمایا ما من قوم اجتمعوا یذکرون اللہ تعالی لا یریدون الا وجہہ الا ناداہم مناد من السماء ان قوموا مغفورا لکم وقد بدلت سیئاتکم حسنات. فرمایا رسول پاک نے میرا رب مجھ سے فرماتا ہے کہ جو قوم تیرے اور میرے ذکر کے لیے گٹھی ہوئے پھر آسمانوں سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے اے کھلو ونجو اٹھ جاؤ اور تساں سارے انو بخش دیتا گیا ہے. تے خالی بخشیا ہی نہیں گیا بلکہ جتنے پاپ تھے سب کو نیکیاں بنا دیا گیا ہے. میں حضور کا با وفا امتی ہوں بے غیرت امتی نہیں کہ مجھے اپنے آقا کی بات پر یقین بھی نہ ہو. اس تو بڑا بے غیرت کون ہوئے گا جنہوں مات یقین ہوئے مصطفیٰ تے نہ ہوئے. حضور نے فرما دیا کوئی قوم ایسی نہیں ما من قوم کوئی گروہ ایسا نہیں ہے کہ جو بیٹھے ذکر خدا کے لیے. ہاں ہاں اگر آپ کے دل میں یہ خیال آ رہا ہے یہاں ذکر خدا کیا ہوا آپ تو حضور کا نام بار بار لے رہے ہیں تو میں کہہ دیتا ہوں ذکر مصطفیٰ ہی ذکر خدا ہے. میں کہہ دیتا ہوں کہ حدیث مصطفیٰ ہے. حضور نے فرمایا انا ذکر اللہ انا حبل اللہ انا حبیب اللہ انا صراط اللہ. فرمایا خدا کی صراط بھی میں ہوں خدا کی تیغ بھی میں ہوں خدا کی تلوار بھی میں ہوں خدا کی رسی بھی میں ہوں خدا کی محبت بھی میں ہوں. فرمایا مجھے میرے رب کی قسم اس کا ذکر بھی نہیں. دو میں ہاتھ کھڑے کر کے کہو سبحان اللہ. اے حضوری کا نام ذکر خدا ہے اور حضور سے خدا کا زیادہ جس کو جنون ہے وہ بھی سن لے. میرے جنون میں کچھ اور ہی میرے منہ سے نہ نکل جائے. خدائے بزرگوں پر تک پہنچ ہی کوئی نہیں سکتا جو حضور کے واسطے کے بغیر جائے. اے ابن سینا نہیں ابن سینا سڑو منڈیو کون اچھا بولو. ہاں اس نے کوشش کی تھی حضور اس نے کہا او پتر او میرے کلیجے نہ آکھنا کچھ نہیں آکھنا کچھ او میرا بچہ میرا کلیجے دٹو بس اتنا کافی. ڈانٹنا تو نہیں نا. ہم حدیث پہلے پڑھ رہے ہیں بھئی سارے بخشے ہوئے ہیں تو یہ بھی تو بخشی ہوئی چڑی ہے. اے تھوڑا ہی ہے بھئی اللہ پاک کی رحمت آ کرنا جی انہیں آگے ہیں نہیں کرنا جی. یہ گورا ہے کالا ہے چٹا ہے نیلا ہے پیلا ہے لمبی ہے نکی ہے ٹوپی ہے چھوٹی ہے چھوٹی ہے. نو 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 جب رحمت آتی ہے تو خدا کی قسم مجھ جیسے کمینے بھی دریا میں بہتے چلے جائیں. ہاں جی سارے پھر کوئی نہیں تقدیر احمد ہاں جی ٹھک دی ہے سارے آنو فضل ہوں ہے نا جنہوں میرا تجربہ ہے ایسے ہی ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے. چلو میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت میں کہ حضور علیہ السلام کی محبت یہ اللہ کی محبت ہے اور حضور سے محبت کی ابتدا حضور سے محبت کی انتہا. میں صرف ایک روایت پیش کرنے لگا ہوں مفتی صاحب کی بلا آپ پر جان قربان آپ کے لیے اور جو علماء بیچ بیچ میں نظر آ رہے ہیں مجھے آپ حضرات کے لیے آپ کے لیے دسو میں نسارے میں ان کے حضوری دا نا اللہ دا ذکر ہے اس میں سنا رہا ہوں. یہ حالی میرا ہی عقیدہ نہیں ہے یہی عقیدہ صدیق اکبر کا ہے بلکہ میں قرآن دی قسم چاہ کے آنا جو کچھ میرے سینے وچ محفوظ ہے کدے میں وہی بیان کراں خدا جانے جان چکے ہوئے. ان میں سے ایک بات اگر اجازت ہو تو سناؤں ایک بات پر اس سے پہلے میں
اعلیٰ حضرت کا ایک قول پیش کروں گا. آپ نے بچوں کو کچھ نہیں کہنا, آپ نے میری طرف دیکھنا ہے. آپ سارے پوری توجہ ادھر کریں گے, یہ خود ہی چپ ہوتے رہیں گے. میرے کلیجے کے ٹکڑوں, اعلیٰ حضرت بریلوی کا ایک جملہ سنیں سارے. اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں, اہل ظواہر علماء, اہل ظواہر علماء کا اجماع ہے. اہل, ایک باری پھر جملہ منڈو سنو, اہل ظواہر علماء کا اجماع ہے کہ سارے انبیاءوں کی خوبیاں, کمالات, ان کے احوال کا ترفع بدرجہ اتم ذات مصطفیٰ میں موجود ہے. فرماتے ہیں یہ ہے اجماع اہل ظواہر علماء کا, اور اہل بواطن جانتے ہیں. ایک باری توجہ, فرمایا اہل بواطن جانتے ہیں کہ ان سب کو بھی جسے نبوت اور رسالت ملی, وہ ملی ہی مصطفیٰ کے ہاتھوں سے ہے. کہہ دو سبحان اللہ. میں نے جو جملہ کہنا تھا وہ کہہ بھی دیا, اور جو بات کرنی تھی وہ کر بھی گئی, اور جس نے سمجھنی تھی وہ سمجھ بھی گیا. آگے چلتے ہیں. حضرت ابو بکر صدیق کی میں بات کر رہا تھا, حضور صلوات اللہ ہے, بلکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جملے کہے وہ سننا. ایک دن حضرت ابو بکر صدیق سے حضور نے فرمایا, الجواقیت والجواہر, لکھنے والے کا نام امام عبد الوہاب شاہرانی رحمہ اللہ تعالی. فرماتے ہیں ایک دن حضور نے فرمایا بڑے مجمع میں, یا ابا بکر, پیارے ابو بکر, اتذکر یوم یومن, تن وہ دیہڑا یاد ہے؟ دیہڑا نہ دسیا, دیہڑا کہ فرمایا اتذکر یوم یومن, تجھے وہ دن یاد ہے؟ میں ابھی آپ سے کہوں فیصلہ آبادیو, تمہوں وہ دیہڑا یاد ہے؟ اگوں اٹھ کے تساں یہ کہنا کیڑا, یہی ہے بھائی. واہ ابو بکر تیری حالت. حضور نے فرمایا تذکر یوم یومن, تجھے وہ دن یاد ہے؟ اٹھ کے کھلوتے, ہاتھ بند کے عرض کی تھی سونیا او دیہڑا بھی یاد ہے, جو کچھ اس دیہڑے وچ ہویا سی وہ بھی یاد ہے. سمجھ آئیے؟ آکھے او دیہڑا بھی, جو کچھ دیہڑے وچ ہویا وہ بھی. حضور نے فرمایا کیا؟ عرض کی یہ بھی یاد ہے. رب نے پوچھا کیا تھا, اور یہ بھی یاد ہے کس سے پوچھا تھا, اور پھر یہ بھی یاد ہے ابھی کوئی بھی نہیں بولا تھا, آپ پہلے ہی بول پڑے اور جواب دے دیا. حضور نے فرمایا وہ دیہڑا کیڑا ہے؟ عرض کی تھی الست کا, جس میں اللہ نے فرمایا الست بربکم, میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یا رسول اللہ سارے نبیوں دیاں روحاں موجود سن تھے, اور یا رسول اللہ مجھے یاد ہے ابھی ایک نبی بھی بولنے نہیں پایا. سب سے اول, سب سے آخر, ابتدا ہو انتہا ہو, کوئی کیا جانے کہ کیا ہو, عقل عالم سے ورا ہو. کہاں بھی کوئی بھی نہیں بولا. یہ نہیں کہ وہ بولنا نہیں چاہ رہے تھے, حضور نے بولنا دیتے ہی نہیں. حضور پر نور نے پہلے ہی جواب دیا بلا. ہاں کیوں نہیں, تو ہمارا رب ہے. پھر حضور کے بلا پر پیچھے انبیاء نے کہا بلا, گویا بلا میں بھی حضور ہی استاذ ٹھہرے. سمجھ آ رہی جے؟ اچھا لو جڑی گل کرنا مقصود ہے ہو گیا ہے. ایڈا جنے دا علم پائی, یوم الست دیاں گلاں حضرت ابو بکر دسن, اور اعلیٰ حضرت بریلوی نے ایک گل کر کے ایک گل لکھی. ایک گل ہے عبد الوہاب شاہرانی رحمہ اللہ نے حدیث نقل کی ہے اتذکر یوم یومن والی, اسے نقل کر دیا اعلیٰ حضرت بریلوی نے. سمجھ آ رہی جے؟ الجواقیت والجواہر سے اعلیٰ حضرت بریلوی یہ لکھنے کے بعد نیچے ایک جملہ اپنی طرف سے لکھتے ہیں,
کان کھول کر فیصلہ بادیوں سنو، فرماتے ہیں صدیق اکبر یوم الست سے، یوم اونچا بولو، یوم ولادت تک، یوم ولادت سے یوم وفات تک، یوم وفات سے عبدالآباد تک سید المسلمین ہیں، اور یوں ہی مولا علی، کہو سبحان اللہ۔ اب میں نے یہ اتنی لمبی داستان کیوں سنائی اور اتنا میں نے مضمون کو باندھا کیوں؟ گل لگے بڑی وڈی ہون لگی ہے، ہن یہ تھوڑی ہے پر گل اگلی ہے تو بھی وڈی ہے۔ بھائی جان، جسے الست کی باتیں یاد ہیں اس نے کلمہ حضور کے کہنے سے پہلے کیوں نہیں پڑھا؟ بس یہ سوال ہے میرا، آپ سب مسلمانوں سے سوال ہے، جسے یہ پتا ہے کہ الست میں یہ بات ہوئی، اس نے کلمے کا انتظار کیوں کیا؟ اس نے پہلے کیوں نہیں کہا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے؟ وہ انتظار کیوں کرتا رہا اس بات کا کہ سرکار فرمائے لا الہ الا اللہ، سرکار فرمائے، اور جب سرکار نے فرمایا لا الہ الا اللہ تو پھر فوراً کہا لا الہ الا اللہ۔ حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ کہے، انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ، اور شان یہ ہے، توجہ علماء، صرف علماء توجہ، خدا رسول کا واسطہ ہے، 1 منٹ کے لیے توجہ، فرمایا ان من فضل ابی بکر قال انس ہو، اور یہ قال انس ہو کس کو کہا؟ امام زہری سے، اور امام زہری لکھتے ہیں ان من فضل ابی بکر انہ لم یشک فی اللہ ساعۃ، ابو بکر وہ ہے کہ جسے اللہ کے بارے میں کبھی شک بھی نہیں ہوا۔ اب میرا سوال ہے، جسے اللہ کے بارے میں شک بھی نہیں تھا اس نے کلمے کا انتظار کیوں کیا؟ سوال ہے، جب حضور نے فرمایا اللہ ایک کے، جنہوں پہلے ہی شک نہیں سی، فوراً کہنے لگا ایک کے، علی پاک نے بھی ایسے ہی کیا، ابو بکر پاک نے بھی ایسے ہی کیا۔ او بھائی انتظار کیوں کیا؟ انہوں نے انتظار کر کے بتایا امت کو کہ ہم نے خدا کو ایک کہا ہے مگر خود بڑھ کر نہیں کہا، مصطفیٰ کے پیچھے رہ کر کہا ہے۔ ہمارا اسے ایک کہنا ہمارا کہنا نہیں ہے، محمد عربی کا کہنا ہے۔ لیکن جیڑی میں گل سنانا چاہنا وہ تے دے تو بھی اگے اس شان دا بندہ قدموں میں بیٹھا ہوا، قدموں میں، حضور کے قدموں میں ابو بکر، حضور بیٹھے ہوئے، حضور نے فرمایا اتحبنی، میرے نال محبت کردا ہے؟ عرض کیتی کردا، اللہ نال کردا ہے؟ عرض کیتی کردا، آکھے میرے نال کتنی؟ آکھے دس نہ سکدا چوکھی، آکھے اللہ نال کتنی؟ آکھے تواڈی وجہ تو، آکھے تواڈی وجہ تو۔ کوئی سمجھ لگ دی پی ہے یا جا رہا ہے؟ کچھ لگ رہی ہے سمجھ؟ کیا مجھ سے کرتے ہو؟ کیا کرتا ہوں؟ کہا اللہ سے بھی، کیا کرتا ہوں؟ کہا میرے نال کتنی؟ کہا چوکھی دس نہ سکتا، کہا اللہ نال کتنی؟ کہا آپ کی وجہ سے، کہا مجھ سے زیادہ کرتے ہو، ان جملے میں ڈھونڈ رہے ہیں، جیڑی گل مینوں پتا ہے او دے واسطے میں جملے ڈھونڈ رہے ہیں، مینوں لب دے نہیں پے، تساں آپ سمجھ جاؤ، کاکے کوئی نہ ہو، تساں اجانے بھی نہ ہو، نیانے بھی نہ ہو، نیانے اچھل دن کد دن پہ، انہاں نے چھڈو، انہاں نے اچھلن کدن دیو۔ حضور نے فرمایا ابو بکر پھر میرے نال چوکھی، آکھے یا رسول اللہ عرض کراں؟ فرمایا کر، آکھے پتہ تو مینوں ایسی پہلے بھی ہوا ہے، لبا نہیں، کوئی سمجھ آئی ہے؟ لبا ملیا، فرمایا سونیا ہے پہلے بھی ہو، لبا نہیں، ملیا نہیں،
سونے جدوں دا تیرا ہاتھ پھڑیا ہے او بھی لب ہن سمجھ آئی یہ گل دی اوے حضور دا ہی نا اللہ دا نا ہے حضور کی محبت اللہ کی محبت ہے حضور سامنے پردے کے پیچھے خدا ہے اور یہی فرمانے آمد رضا ہے اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں یہ شعر سن لو میرے مولوی پرا پہلے کہ پتہ نہ سنیا ہوئے تو سا جے سنیا ہے تو ماشاءاللہ جے نہیں سنیا ہے تو ایک بار یاد ہے کہ بخشش پڑھنا ضرور اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں خود رہے پردے میں اسی شعر پر ختم گفتگو خود رہے پردے میں یہ اعلیٰ حضرت بریلوی نے کون کون جاندا ہے میں تو جاندا توجہ ایک منٹ جی ایک منٹ نعرے دا پترا ہن ٹائم نہیں خود رہے پردے میں کون جی سارے بولو ایک باری رل کے بولو اللہ دا نام لے فائدہ ہی ہونا ہے تانوں کون راہ پردے خود رہے پردے میں سنو تو آپ لا لینا بعد میری ہے نہیں صحیح وہ تسی میرے تو چنگیاں جان دے میری پچی ترٹی مقبول فرماؤ خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص اے خود رہے پردے میں اور آئینہ عکس خاص بھیج کر انجانوں بھیج کر انجانوں میں کی راہداری واہ واہ اللہ پاک نے پردے وچ رہ کے بندیاں نال راو رسم سدھا کیتا ہے اپنے عکس خاص دا خاص شیشہ صورت مصطفیٰ میں جلوہ گر کرنے کے بس حضوری کا ذکر خدا ہے بس جس کے دل میں حضور کی محبت آ گئی اس پر دوزخ حرام ہے میں دعا کرتا ہوں آج دعا کرتا ہوں ایک تو اللہ میری بھی آپ کی بھی مغفرت فرمائے اور یقیناً ہوگی اللہ کے فضل سے ہوگی بولو انشاءاللہ ایک دعا کرو جنہ دی برسی تے آیا اللہ انہ دی قبر نو بھی منبع انوار فرمائے پکی گل ہے کہ بنائے اور میں نے اعلیٰ حضرت بریلوی دی ایک اور گل یاد آ گئی وہ میں صرف نصرت صاحب واسطے پڑھن لگا صرف نصرت صاحب کے لیے رحمت اللہ علیہ پھر ایک باری میں مرزا غالب نو کہہ دیتا رحمت اللہ علیہ ایک مولوی صاحب نے کل پہ وہ بابا جی تسی کیے کر دے بادشاہ والیاں گلاں غالب رحمت اللہ علیہ میں اگر رحمت تیرے پیو دی تے نہیں نہ خدا دی ہن جے تے تیرے کولوں پوچھ کے اللہ کرنی ہوے تے تو نہ بھیج مینوں تو یار رحمت اللہ علیہ کہنے تیروں موت پیندی پر رحمت اللہ نے کرنی ہے حضور کی صحیح حدیث ہے جو میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جو دعا کرے اس کی بھی مغفرت ہو جاتی ہن کوئی بندہ یہ بھی کہہ سکتا ہے نہیں جناب فلانے بندے واسطے مغفرت کی دعا جائز نہیں صرف گستاخ رسول کے لیے جائز نہیں بس صرف گستاخ رسول کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی باقی جتنا مرضی ہے بڑا کوئی گناہگار ہوئے منڈ کے رکھو یا اللہ انہوں بخش دے اس لیے کہ یہ تیرے محبوب کا نام بھی لیتا تھا اور نعرے بھی لگا مجھے یاد ہے اعلیٰ حضرت بریلوی نے سیدی اسماعیل خضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ لکھا
ایک واقعہ سیدی اسماعیل خضرمی، اے منڈیوں سارے کن کھول کے سنے ہوئے بھائیوں، مولانا حضرات بھی سنے کان کھول کے، میرے کلیجے کے ٹکڑوں، آنکھوں کے تاروں، اور فرماتے ہیں کہ حضرت اسماعیل خضرمی اے وہ جڑے تبری نہیں، محب الدین تبری، اے انہوں دے پیر نے اسماعیل خضرمی، اے محب الدین تاریخ تبری وال محب الدین تبری، آپ اپنے پیر کے ساتھ جا رہے تھے، انہوں نے قبرستان کو دیکھا، رونا شروع کر دیا۔ قبرستان نو تکیات کی تھا، اچھا بولو، ویسے راز دی گل ہے پر میں کھول ہی دیتا ہوں۔ میں آج برسی پر آیا ہوں، میں 5 سال پہلے صرف فاتحہ پڑھنے کے لیے نصرت فتح علی خان کی قبر پر آیا، میں تنے تنہا، ہاں میں کمینہ جا ملنگ جا، میں آیا جناب، میں اتنے فاتحہ پڑھی جناب، اور میں نے وہاں فضلی دیکھا ہو، انہیں کو فتوے نہ ٹھوکنا ہے، یہ فلان 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 فلان، یہ گلہ نہ کرو پترو، اللہ اللہ ہے، حضور حضور ہے، وہ جلہ جلالو، کتے نو پانی پلانے پلایا کتے نو، نہ توبہ نہ تلہ۔ اے مفتی صاحب تشریف فرمانے، او علماء تشریف فرمانے، میں ساری زندگی دی غلامی فیصلہ آباد لے لکھ کے دے دے ساں، حدیث وچوں لفظ کٹ کے دسو بندے نے توبہ کی تھی، بندے نے توبہ کی، اور ہم تو توبہ کرتے ہیں، اس نے تو توبہ بھی نہیں کی، پانی اس کو ترے لگی، خوہ وچ اتریا، پانی پی کے جو وٹے پھڑ کے باہر نکل آیا، پھر اس نے نظر آئے للقلب، کتے نو تکیا، زبان کتے دی باہر، اس آگا او ہو انہوں بھی پیاس لگی ہوئی، ترے لگی ہوئی پیاس ہے، انہیں کہا جی کہ بندہ ہوندہ تو اے بھی تھلے لے کے پی لیندہ، یہ تو کتا ہے، پھر سمہ نزل فی البیر، پھر اتر گیا، انہوں سے کہا میرے کوئی چیز کوئی نہیں، انہیں موزہ اتارا، چمڑے بھرا، منہ میں پکڑا، فام سکا فی منہ میں پکڑا، ہاتھوں سے پکڑ کے خوہ چبار نکل آیا، کتے نو پانی پلا دیتا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا او مالا اعلیٰ کے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، ہم نے اس کے گناہوں کو بخش بھی دیا ہے، اسے اپنی ولایت میں جگہ بھی عطا، ساڑھے زاویے اور نے اودا فضل ہو رہے۔ تو سیدی اسماعیل خضرمی کی بات وہ بیچ میں آگئی، بات میں نے سنا دی۔ سیدی اسماعیل خضرمی آپ قبرستان کے پاس سے گزر رہے تھے، رونا شروع ہو گئے، روئے، پترو اے اہل بواطن جانتے ہیں، جو مرد حق ہوتے ہیں ان کے کچھ سسٹم ہوتے ہیں، آپ دھاڑا مار کے روئے، پھر چپ، اینج ہو گئے، پھر اینج کی تابرہ سے، واہ واہ واہ، پھر اٹھے قبرستان چوں ٹر پہ، جدوں ٹرے نا 10 قدم ٹرے ایک دم پیچھے مڑ کے تکیا اور فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ، سننا وَأَنْتَ فِيهِمْ، ایدہ مطلب ہے تو بھی انہاں وچوں ہے، تو بھی اچھا بولو، تو بھی حضرت محب الدین کہتے ہیں میں نے عرض کیا حضور روئے کیوں، موڑا سے کیوں، موڑ پیچھے مڑ کے تک کے تو انت فیہم کیوں، فرمانے لگے محب الدین گزر رہا تھا یہاں سے، قبرستان میں نیک بندہ کوئی نہیں تھا، عذاب ڈاڑا سی، رونا شروع کر دیتا ہے، درود شریف پڑھنا، حضور تے درود پڑھ کے دعا منگی، اللہ پاک نے میں عرض کی تھی یا اللہ جتنے 4 دیواری بیچنے نا، جتنے 4 دیواری وہ کوئی لگی ہونی نا باڑ بوڑ، انہاں کہا جتنے اس 4 دیواری بیچنے نا باڑ بیچنے نا انہاں نے بخش دے، میرے رب نے قبول کر لئی، 4 دیواری والے بخش دے دے۔ میں جدوں اٹھ کے ٹریاں نا ہس کے دعا قبول تے رحمت نازل، جدوں میں ٹریاں پچھوں میں نو ایک رنڈی دی آواز آئی، وہ بڑی گناہگار سی، مغنیاں رنڈی، انہیں پچھوں میں آواز دیتی، انہیں کہا شیخ اور میں نو گناہگار سمجھ کے 4 دیواری تو باہر سٹ گئی دنیا،
تو تو چار دیواری علیاں واسطے بخشش کروا بیٹھا ہے تو میں ہاں تو حضور دی امتن نا تو میں نو بھی بخشوا جا تو میں انج پیچھے کر کے تکیا تو بھی چار دیواری علیاں وچ ہی ہیں میرے منہ چوئے گل نکلی اب نے انہوں بھی بخش دیتا ہے یارو اے ہتھاں تکو جے اسماعیل خضرمی دے کہنے نال رنڈیاں جنت جا سکدیاں نا تو مصطفیٰ پاک دی رحمت تو کوئی شے بعید نہیں دور نال عشق رکھو محبت رکھو اور اس عشق تے ساڑا خاتمہ ہو جائے جنت منت ہماری ہے ہاں میں نے مانا شیر ختم تقریر ختم میں نے مانا حسن رضا ہاں بریلوی رضی اللہ تعالیٰ میں نے مانا سارے بولو میں نے مانا کہ گناہوں کی حد نہیں لیکن تو ہے ان کا تو حسن تیری ہے جنت